تو حضرات اب دیکھیے سامعین کرام، ہم آپ کو بتائیں گے، آپ یہ کسی بھی حال میں ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ آپ کی نسلوں میں، آپ کے رگوں میں ان پیر زادوں کے سید زادوں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اپنے ایمان کی محبت نہیں بلکہ سید زادوں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر امام صاحب کی دعوت آ جائے تو آپ اس کو ایک لال مرغا کہیے، یعنی اس کو ایک روکھی سوکھی کھلانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہیں پر پیر زادے آ جائیں، حرام زادے آ جائیں تو ان کو اپنا دل نکال کر کے دے دیتے ہیں، اپنا کلیجہ نکال کر کے دے دیتے ہیں۔ لیکن اے میرے قوم کے نوجوانوں، اے میرے قوم کے یواؤں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، سب سے بڑی بربادی قوم مسلم کے اندر، اہل سنت والجماعت کے اندر یہی ہے، جو قوم کے سپاہی ہیں، جو دین کے سپاہی ہیں، جو دین کے سپہ سالار ہیں، آج ان کی ذرہ برابر عزت نہیں، لیکن جو قوم کے غدار ہیں، جو قوم کو برباد کرنے والے ہیں، جو قوم کو ہلاک کرنے والے ہیں، جو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے پھر سے یہ شعر کہا تھا، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ ادھر ادھر کی نہ تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، مجھے میری رہبری کا سوال ہے۔ حضرات، میں آج ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان خانقاہیوں سے بتاؤ، ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کو تم نے کتنا برباد کر دیا۔ تمہارے باپ داداؤں نے ہم کو، ہماری نسلوں کو ہندوستان میں، ہماری نسلوں کو کلمہ اسلام پڑھایا تھا، صرف اسی لیے پڑھایا تھا کہ تم ہماری نسلوں سے ٹیکس وصول کرو، آنے والی نسلوں سے ٹیکس وصول کرو، ان کو چندے پہ، ان کو چادر کے نام پہ، ان کو گھاگھر کے نام پہ، ان کو عرس بازی کے نام پہ، ان کو محرم بازی کے نام پہ، 12ویں شریف کے نام پہ، 11ویں شریف کے نام پہ ان کو اسی خرافات میں الجھائے رکھو، اور پھر ان کو تعلیم سے دور رکھو، ان کو مذہبی تعلیمات سے دور رکھو، ان کو کالج سے دور رکھو، ان کو اپنے بچوں کو تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاؤ، لیکن جو قوم مسلم کی غریب طبقہ ہیں، ان غریب طبقہ کو، ان کو اتنا دلدل میں، ان کو اتنی خرافات میں، ان کو دلدل میں اتنا نیچے گھسیڑ دو کہ وہ 70 سال کے آزادی کے 70 سال کے بعد بھی وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو حضرات، میں آج یہی بات یہی شعر کہہ کر کے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ میرے بھائیوں، محرم بازی کے ذریعے سے سب سے بڑا جو دوسرا نقصان ہے وہ روپیہ کا ہے، پیسے کا ہے، جو ہمارے مزدوروں کا ہوتا ہے، جو ہمارے غریبوں کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ غریب جو 200 روپیہ کماتا ہے تو 200 مرتبہ میرے بھائیوں پسینہ بہاتا ہے، 200 بوندیں بہتی ہیں اس کی پسینے کی، خون پسینہ سے اپنی محنت کی کمائی تم اس سے لوٹتے ہو، چھینتے ہو، مار کے لیتے ہو۔ میرے بھائیو، جس طریقے سے برطانوی حکومت ہمارے ہندوستان میں ٹیکس کے ذریعے سے، قانون کے ذریعے سے، اپنے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے، کچا مال کے ذریعے سے پکا مال لینے والی، میرے بھائیو، یا پکے مال کے ذریعے سے کچا مال دینے والی، یا کچے مال کے ذریعے سے پکا مال دینے والی، میرے بھائیو، تم ایک تعویذ کے ذریعے سے لوٹتی ہو قوم کو۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج قوم مسلم کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے محرم بازی کے اندر، محرم بازی کے ذریعے سے، چہلم بازی کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، یتیموں کا خون چوسا جاتا ہے، بے سہاروں کا، بیواؤں کا خون چوسا جاتا ہے۔ حضرات دیکھیے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کتنا روپیہ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ حضرات دیکھیے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہم رہتے ہیں ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش میں، یعنی صوبہ اتر پردیش کے اگر ایک ضلع میں بریلی شریف میں لے لیجئے۔ حضرات آپ دیکھیے، ہم جس صوبہ اتر پردیش میں رہتے ہیں، اس صوبہ اتر پردیش کی کل پاپولیشن جو ہے وہ 22 کروڑ ہے، اور اس 22 کروڑ میں آپ اگر ہماری تعداد کو 5 کروڑ بٹھا لیجئے تو 1 کروڑ جو ہیں وہ شریف لوگوں کو نکال لیجئے، 1 کروڑ جو بوڑھے ہیں ان کو نکال لیجئے، اور 1 کروڑ جو بچے ہیں ان کو نکال لیجئے، اب ہو گئے 3 کروڑ۔ اب 1 کروڑ جو شریف لوگ ہیں ان کو نکال لیجئے، صرف 1 کروڑ یووا اور یووتی کو نکال لیجئے۔ حضرات اب وہ محرم بازی کے ذریعے سے جو زنا بازی کرتے ہیں، حضرات اب اس سب کا گناہ جو ہوتا ہے وہ حضرات وہ صرف بنانے والوں پر ہوتا ہے، اور وہ جو چندہ وصولتے ہیں ان پر ہوتا ہے۔ لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، کتنی زناکاری ہوتی ہے، کتنی عیاشی ہوتی ہے، کتنی بدماشی ہوتی ہے، وہ ایک طرف رکھ دو، لیکن اب یہ دیکھو پیسے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ حضرات اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو صوبہ اتر پردیش میں جو ایک ضلع ہے بریلی شریف،
उस बरेली शरीफ जो मंडल है, एक मंडल में 4 ज़िले आते हैं और एक ज़िले में 4 तहसील आती हैं और एक तहसील में जो गांव आते हैं वो 600 गांव आते हैं। हजरात, तो किसी गांव में 1 लाख रुपया का चंदा होता है, किसी गांव में 10 लाख का चंदा होता है, किसी गांव में 20 लाख का चंदा होता है और वो एक रद्दी की इमारत बना करके वो पानी में बहा दिया जाता है। सिर्फ अय्याशी मतलब है, सिर्फ तमाशा है, सिर्फ मेरे भाइयों न इश्क हुसैन है न ज़ौक़ शहादत। ये जालिम जाहिल समझ बैठा है ये मातम को इबादत। हजरात, एक गांव में अगर गरीबों का खून जो चूसा गया, यतीमों का जो मुहर्रम बाजी के जरिए, साझेदारी के जरिए से 1 लाख रुपया अगर हर गांव में लिया गया तो हजरात आप लगाइए कि एक तहसील में कितना रुपया बर्बाद हो गया, कितना रुपया हिलाक हो गया, कितना रुपया मेरे भाइयों पानी में चले गया, कितना रुपया की रद्दी आ गई, कितना रुपया की इमारत बन गई। हजरात आप अंदाजा लगाइए, एक गांव में मेरे भाइयों एक तहसील में आते हैं 600 गांव और एक हिसाब से खर्चा आया एक तहसील में 6 करोड़ रुपया। हजरात 6 करोड़ रुपया आया और एक जिले में 4 तहसील आती हैं और एक तहसील में 6 करोड़, तो एक जिले में खर्चा आया 24 करोड़। हजरात एक जिले में जब 24 करोड़ खर्चा आया तो एक मंडल में जो आते हैं वो 4 जिले आते हैं, एक जिले में खर्चा आया 24 करोड़, तो अब एक मंडल में खर्चा आएगा 1 अरब रुपया। अब एक हमारे सूबे उत्तर प्रदेश में जो 35 मंडल हैं, एक मंडल में जो 1 अरब रुपया आया, तो अब इस हिसाब से एक सूबे उत्तर प्रदेश में 35 अरब रुपया हमारा खर्च बर्बाद हो जाता है, हमारा हिलाक हो जाता है, हमारा पानी में बह जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में 29 सूबे हैं तो अब 29 अरब रुपया आता है मेरे भाइयों। लेकिन ये जो मुहर्रम बाजी ताजियादारी जो होती है वो सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मनाई जाती है, वो बांग्लादेश में भी मनाई जाती है, वो पूरे बड़े सगीर में मनाई जाती है। तो अब इस हिसाब से अगर हम सूबे ले लें, 35 सूबे ले लें, तो हजरात अब एक सूबे अगर 1 अरब रुपया का खर्च आया, वो एक सूबे में अगर 29 अरब का खर्च आया, तो अगर हम 29 का 35 में ज़रब देते हैं तो मेरे भाइयों अब हिसाब होता है ये 17,000 करोड़ रुपया। अब 17,000 करोड़ रुपया सिर्फ बड़े सगीर से मुसलमानों का बर्बाद हो जाता है, हिलाक हो जाता है। हजरात आप मैं एक मरतबा और हिसाब बता देता हूँ। देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सूबे हैं वो सूबे हैं 29 सूबे हैं और उस सूबे में जो सबसे बड़ा सूबा है उसको हम उत्तर प्रदेश में 35 मंडल हैं, 75 जिले हैं। अब एक जिले में जो एक मंडल में आते हैं 4 जिले और एक जिले में तहसीलें आती हैं 4 और एक तहसील में गांव आते हैं 600 या 700। अब एक गांव में मेरे भाई 1 लाख रुपया खर्च होता है तो एक तहसील में 6 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। तब एक तहसील में 6 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है तो एक जिले में 4 तहसीलें आती हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तहसील में जो खर्च आया वो 24 करोड़ रुपए का खर्च आया। तो अब एक जिला में 24 करोड़ का, तो अब एक मंडल में 4 जिला आते हैं, तो अब हम 24 का 4 से अगर हम इसका ज़रब दे देते हैं तो अब खर्चा आया मेरे भाइयों एक मंडल में जो खर्चा आएगा वो 1 अरब रुपए का खर्चा आएगा। अब 1 अरब रुपए का, और हमारे सूबे उत्तर प्रदेश में 29 सूबे हैं, तो अब पता चला कि वो गरीबों का, वो यतीमों का, वो बेसहारों का, वो मजदूरों का जो एक तिनके के लिए मेरे भाइयों जान दे देते हैं, जो एक रोटी के लिए तड़पते हैं, जो पानी के लिए तड़पते हैं, जो लॉकडाउन में एक दाने को तरसते हैं, जब वो लॉकडाउन में घर में घिर जाते हैं तो वो पानी को तरसते हैं, खाने को तरसते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई भी सहायता नहीं होती है, जब कोई भी नहीं रईसों की तरफ से, नहीं प्राइम मिनिस्टरों की तरफ से, न ही रजिस्ट्रों की तरफ से, न ही सियासतदानों की तरफ से, न खानकाहियों की तरफ से, न रूसा की तरफ से, न उमरा की तरफ से, कि कोई भी तरफ से कोई भी जब एक दाना नहीं मिलता है, वो एक जो है दाने के लिए, चावल के दाने के लिए जो तरसते हैं, वो उनसे एक हिंदुस्तान में हर साल 29 अरब रुपया उनसे ले लिया जाता है, सिर्फ अय्याशी के लिए, सिर्फ एक हराम खोरी के लिए। मेरे भाइयों वो जालिम,
وہ خبیث کی اولاد، وہ سور کی اولاد، وہ حرام خور، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. تو یہ کہتا ہے شعائر اللہ ہے، یہ اللہ کا شاعر اللہ ہے، اللہ کی پہچان ہے، جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے. یہ محرم بازی کے ذریعے دیکھ کر کے خدا یاد آئے گا، یہ زنا کے اڈوں کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے گا، یہ لمبی لمبی عبارتوں کو بنا کر کے جہاں پر زنا ہوتا ہے، عیاشی ہوتی ہے، فاحشات ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے گا. ہر سال ان لمبی لمبی عمارتوں کے ذریعے سے، ان تعزیہ داریوں کے ذریعے سے جن سے کہتے ہو کہ اس میں روح آ جاتی ہے امام حسین کی ظالموں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. کسی تعزیے میں روح نہیں آتی ہے، کسی تعزیے میں کسی بھی جگہ پہ امام حسین کی روح پاک نہیں آتی. اگر امام حسین کے لیے تو پوری روح زمین کو ایسے رکھ دیا ہے جیسا کہ کوئی انسان اپنے رائی کے دانے پہ دیکھتا ہو، اپنے رائی کے دانے کو اپنے ہتھیلی پہ دیکھتا ہو. میرے بھائی تم ان لمبی لمبی عمارتوں کو بناتے ہو، یہ پانی میں ڈبو دیتے ہو، رسے سے باندھتے ہو، رسے سے. میرے بھائیو کتنے بڑی خرافاتیں آ گئی، رسے سے باندھی جاتی ہیں. وہ غریبوں کا خون، وہ مسکینوں کا خون، وہ مزدوروں کا خون جو چوسا جاتا ہے، وہ میرے بھائیوں اتنا بڑا ظالم تو ہم مانتے ہیں کہ ہلاکو خان ظالم تھا، ہم مانتے ہیں کہ چنگیز خان ظالم تھا، ہم مانتے ہیں کہ تیمور لنگڑا تیمور لنگ جس نے ہندوستان کے اندر اس تعزیہ داری کی اس نے بنیاد ڈالی تھی، لیکن تیمور لنگ نے عرس بازی کی بنیاد نہیں ڈالی تھی، چہلم بازی کی بنیاد نہیں ڈالی تھی، اس نے محرم بازی کی بنیاد نہیں ڈالی تھی. صرف اور صرف اس نے محرم کو بنایا تھا امام حسین کی عقیدت میں منایا تھا، امام حسین کی محبت میں منایا تھا. لیکن آج کون نوجوان عیاشی کی نتیجے میں بناتا ہے، عیاشی کرنے کے لیے بناتا ہے محرم بازی. تیمور لنگ ظالم تھا، اس نے 4 لاکھ لوگوں کا قتل کیا تھا. ہم مانتے ہیں کہ وہ چنگیز خان ظالم تھا، اس نے جو ہے 1/3 سے زیادہ آبادی کو ختم کر دیا تھا. ہم مانتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کر دیا تھا. لیکن یہ ہندوستان کے اندر یہ خانقاہی، یہ بکے ہوئے ٹٹو مولوی، انہوں نے عرس بازی کے ذریعے سے، تعزیہ بازی کے ذریعے سے یہ جونک بن گئے. جونک، یہ قوم کا خون چوسنے والے میرے بھائیوں کالی جونک بن گئے. جونک جس کے جسم میں لگ جاتی ہے، جانور کے جسم میں، وہ پورا خون چوس لیتی ہے. میرے بھائیوں یہی مزدوروں کا خون چوستے ہیں محرم بازی کے ذریعے سے، یتیموں کا خون چوستے ہیں، مسکینوں کا خون چوستے ہیں. میرے بھائیوں اب اس جونک کو کیا کرے جائے؟ آپ خود ہی بتا دو اب کیا کرا جائے. میرے بھائیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں ادھر ادھر کی نہ بات کرو. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، یہ بتا کہ اہل سنت والجماعت کیوں لٹے، میں یہ بتاؤ کہ برما میں مسلمان کیوں مارے گئے، یہ بتاؤ کہ فلسطین میں مسلمان کیوں مارے گئے، یہ بتاؤ کہ رسیا کے اندر مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ ہندوستان کے اندر مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں. تمہاری قیادت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تمہاری سربلندی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. قوم تم کو ٹیکس دیتی ہے، قوم تم کو ہر سال لاکھوں کروڑوں نہیں 1000 ارب روپیہ تم کو دے دیتی ہے صرف اپنی قیادت کا سنبھالنے کے لیے، لیکن تم اس کی شراب پی جاتے ہو. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. ارے میرے بھائی تم نے کفن بیچ دیے، تم نے کیا کیا نہیں بیچا ہے، اپنے بزرگان دین کا گدی بیچ دی. میرے بھائی تم نے بزرگان دین کے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے مدارس کو سب کو برباد ہلاک کر دیا. تو حضرات آپ نے سمجھ لیا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر میرے آئیڈیا سے 17,000 کروڑ روپیہ کا نقصان ہو جاتا ہے. حضرات ہم کس موڑ پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے، ہم نے خود اپنے پیر پہ کڑھاری نہیں بلکہ آرا چلایا ہے. میرے بھائی آرا کو چلانے والے، میرے بھائی آپ نے تلسی داس کا نام سنا ہوگا، اور آپ ایک نام تھا تلسی داس، اور ایک تھے تلسی داس اور ایک تھے کلکی داس. کلکی داس جو تھے وہ جس پیڑ پہ بیٹھا تھا اسی پیڑ کو کاٹ رہا تھا، جس ڈالی پہ بیٹھا تھا اسی ڈالی کو کاٹ رہا تھا، اسی شاخ کو کاٹ رہا تھا. تو ہم جس کی بنا پر زندہ ہیں، اہل سنت والجماعت جس کی بنا پر زندہ ہے، وہ مدارس ہیں، وہ مسجد کے امام ہیں جو مدرس ہیں. میرے بھائیو آج ہم ان کو مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، ان کا گریبان پکڑ پکڑ کے مسجدوں سے نکالتے ہیں. ہم ان کو چندہ نہیں دیتے ہیں، ہم ان کو ٹائم پہ کھانا نہیں دیتے ہیں، ٹائم پہ تنخواہ نہیں دیتے ہیں، ٹائم پہ کپڑا نہیں دیتے ہیں. ہمارے مدارس کے جو اسلامی طلبہ ہیں وہ آج رو رہے ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں امام نہیں بنیں گے، ہم بھیک مانگ لیں گے، ہم تجارت کر لیں گے، لیکن ہم قوم کا امام نہیں بنیں گے. میرے بھائیوں قوم مارتی ہے اماموں کو قوم، لیکن میرے بھائیوں جس نے کبھی کسی یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا ہے، میرے بھائیوں وہ قوم کا سپہ سالار بنا ہوا ہے، قائد ذی القوہ بنا ہوا ہے. آج میرے بھائیوں
قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ان خانقاہیوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، مجھے رہبری کا سوال ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، ہر سال جو 29 ارب روپیہ یا اور پاکستان کو لگا لو تو 35 ارب روپیہ، اور یہ میرے بھائیوں اب بنگلہ دیش کو لگا لو تو 40 ارب روپیہ، یا پھر پورے بہار جو نیپال کو لگا لو، سری لنکا کو لگا لو، اور ان میں جو محرم بازی، چہلم بازی کے ذریعے سے یہ 50 ارب روپیہ جو خراب ہو جاتا ہے، یہ برباد ہو جاتا ہے، جو پانی میں چلا جاتا ہے، میرے بھائیوں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اے بر صغیر میں رہنے والے ظالموں، اندھ بھکتو، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ذمہ دار تم ہو، خانقاہیوں تم ہو، یہ تم کو حساب دینا پڑے گا۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ حضرات